پاکستان تحریک انصاف کے جھوٹ اور تضادات کا پردہ فاش ہو گیا۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے ایک نیا پروپیگنڈا گردش کر رہا تھا، جسے اسلام آباد میساکر کا نام دیا گیا تھا۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ڈی چوک میں کئی سو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے مختلف اعداد و شمار دیے گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ 50 لوگ مارے گئے، کوئی 220 تو کوئی 15۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام دعوے خود ان کو چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مسترد کر دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان، جو کل ہی عمران خان سے مل کر آئے ہیں، نے کہا کہ ان کے پاس صرف 12 افراد کے مرنے کے ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے رینجرز اور پولیس کے شہداء کو بھی تسلیم کیا۔ صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا، جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا، جو پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سٹرائک، پروٹیسٹ، دھرنا جہاں بھی ہوتا، چاہے کسی بھی جگہ میں اسلام آباد میں ہوتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے، اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے، ابھی پڑاؤ ڈالا نہیں، گولی چلی جس سے شہادتیں ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے گوگل ڈرائیو فولڈر بھی بنایا، جس میں بھی صرف 12 اموات کا ذکر کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جو 200 سے زائد ہلاکتوں کے دعوے کر رہے تھے؟ ناظرین، اس وقت ملک سے باہر بیٹھے کچھ ولاگرز جیسے شاہین صاحبائی، عادل راجہ اور وجاہت سعید خان مسلسل سینکڑوں ہلاکتوں کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب صرف عوام کو ورگلانے اور فیک نیوز پھیلانے کے لیے ہے؟ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ عمران خان کو ڈیرہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، ان کی صحت خراب ہے اور انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ مقصد عوام کو جذباتی کر کے سڑکوں پر لانا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اتنے جھوٹ بول چکی ہے کہ عمران خان کے لیے 6 لوگ بھی سڑکوں پر نکلنے کو تیار نہیں۔ اس حوالے سے بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان، جو خود عمران خان سے مل کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ آج سب کو یہ کہوں، الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں، یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں۔ ناظرین، تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جھوٹے دعووں اور بے بنیاد خبروں پر انحصار کرتی ہے؟ اور اب جب بیرسٹر گوہر نے حقیقت بتا دی تو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ان پر ہی چڑھ دوڑی ہے اور انہیں غدار کہنے لگی ہے۔ سوشل میڈیا ٹیم کے مطابق کبھی علی امین گنڈا پور غدار تو کبھی بشریٰ بی بی غدار ہوتی ہے۔ ناظرین، وہ وقت دور نہیں جب یہی سوشل میڈیا ٹیم اپنی نفرت اور پروپیگنڈے کا رخ عمران خان کی طرف موڑ دے گی اور انہیں بھی غدار کہے گی۔ یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے جھوٹ اور تضادات کی داستان۔ ناظرین، آپ ان تمام جھوٹے دعووں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔